یعنی یہ بندہ اگر مدرس ہے تو پھر پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا، یہ بندہ اگر مفتی ہے تو پھر سائل کا عالم کیا ہوگا۔ تعجب مولوی اشرف چشتی پر بھی ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر مولوی برخوردار پر ہو رہا ہے۔ مولوی برخوردار کو بھی نہیں پتا کہ اجماع کیا ہے، اور مولوی اشرف کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع ہے کیا اور ہوتا کیا ہے۔ جنہوں نے 80 سالہ تحقیق کر کے یہ فضلۃ التفسیق جس کا نام رکھا زبدۃ التحقیق، تو انہی سے ہی پوچھ لیتے اور وہ تجھے بتاتا بھائی یہ بات نہ بیان کرو، لیکن چونکہ اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور نظریہ انہی کا پروموٹ ہو رہا ہے، اگرچہ حد درجے کا غلو ہو رہا ہے، اہل سنت سے بغاوت ہو رہی ہے، لیکن انہیں اہل سنت والجماعت سے کیا، ان کا تو مقصود ہی آئے دن مسلک حقہ اہل سنت والجماعت پر شب خون مارنا، انتشار و افتراق پیدا کرنا ہے۔ جناب حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں، اور وہ بھی قطعی طور پر۔ یعنی خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ تعلیم المنطق کی دیکھ لو یار، اس میں ہی تم شرائط پڑھ لیتے کہ شکل اول اگر بن بھی جائے تو شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط کیا ہیں۔ پیر صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور جناب کہاں منہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مسلک حقہ اہل سنہ والجماعہ کا 14 صدیوں سے یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مسئلہ قطعی ہے، اجماعی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا منکر اہل سنت سے خارج ہے۔ اس مسئلہ کی بار بار ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اور مولوی محمد اشرف چشتی نامی ایک شخص ہے جو بہت بڑا مفتی بھی کہلواتا ہے، اور اپنے تئیں وہ بہت بڑا مدرس بھی ہے، جبکہ ہم نے کلپ میں جو اس کی صورتحال دیکھی ہے تو وہ اس کے دعووں اور اس کے ساتھ لگائے جانے والے جو القابات ہیں ان کے بالکل برعکس ہے۔ آپ پہلے موصوف کا کلپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم چند گزارشات اس پہ کریں گے۔ صاحب میرے پیر و مرشد حضور سیدنا پیر علی جنید الحق صاحب جو خود فاضل جلیل ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ان کی موجودگی میں قبلہ شاہ صاحب آیت مبالہ پڑھ رہے تھے، تو ان کی موجودگی میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اسی آیت مبالہ کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہیں کھڑے ہو کر کہ حضور انفسنا سے کیا مراد ہے، انفسنا سے کیا مراد ہے۔ شاہ صاحب مولوی برخوردار ملتانی نے لکھا ہے کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ انفسنا سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور علی المرتضیٰ ہیں۔ تو علی نفس نبی ہے، علی نفس نبی ہے۔ منطقی انداز میں دیکھو، علی نفس نبی ہے، یہ صغرا بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ صغرا۔ منطقی اس کو کہتے ہیں شکل اول بنے گی۔ علی نفس نبی ہے اور نفس نبی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ صغرے کی دلیل قرآن مجید کی آیت مبالہ کہ علی نفس نبی، صغرا بھی قطعی ہے، کبرا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ خصائص علی کے اندر امام نسائی نے یہ حدیث نقل کیا کہ لا تعدل نفس بنفس رسول اللہ، کوئی نفس نفس رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نکرہ ماتات نفی ہے جو مفید عموم ہے، کوئی نفس نفس رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بن گیا کبرا۔ علی نفس نبی ہے اور کوئی نفس نبی کے نفس کے برابر کوئی نفس نہیں ہے۔ حد آست کو گرائیں تو پھر علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ بھی قطعی ہے، شکل کے مقدمات قطعی تو نتیجہ بھی قطعی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ علی کے برابر تو مفاضلے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، مفاضلے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ قطعی ظنی اس کو چھوڑیں، اس آیت کو دیکھیں، قرآن مجید کی نص صریح سے علی کی فضیلت ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مولوی اشرف چشتی گولڈوی صاحب کا یہ کلپ سماعت فرمایا، اس میں
موصوف، پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی برخوردار نے لکھا ہے کہ آیت مبہلہ میں انفسنا سے مراد حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور اس بات پر اجماع ہے۔ اب مجھے تعجب مولوی اشرف چشتی پر بھی ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر مولوی برخوردار پر ہو رہا ہے۔ بھئی کیا کوئی بندہ اگر نبراس کے اوپر بھی اشیاء چڑھا دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عقائد سے بغاوت کرتے ہوئے اہل سنت کے سر پہ چڑھ جائے؟ نہیں، اسے اہل سنت کے سر پہ نہیں چڑھنا چاہیے، اسے کسی اور جگہ جا کے چڑھنا چاہیے۔ اہل سنت کے نزدیک اسی کی حیثیت اور اہمیت ہے کہ جو اہل سنہ والجماعہ کے مسلمات پر کاربند ہے، اسی کی تلقین کرتا ہے، اسی کی ترغیب دیتا ہے، اسی کی تعلیم دیتا ہے، اور وہی نظریہ اور عقیدہ بیان کرتا ہے کہ جو 14 صدیوں سے اکابر بیان کر۔ تو اس لیے مولوی برخوردار کو بھی نہیں پتا کہ اجماع کیا ہے، اور مولوی اشرف کو تو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع ہے کیا اور ہوتا کیا ہے۔ کاش وہاں بیٹھے جن کا بہت نام لے رہے تھے نا، اور جنہوں نے 80 سالہ تحقیق کر کے یہ فضلۃ التفسیق جس کا نام رکھا زبدۃ التحقیق، تو انہی سے ہی پوچھ لیتے اور وہ تجھے بتاتا بھئی یہ بات نہ بیان کرو، لیکن چونکہ اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے اور نظریہ انہی کا پرموٹ ہو رہا ہے، اگرچہ حد درجے کا غلو ہو رہا ہے، اہل سنت سے بغاوت ہو رہی ہے، لیکن انہیں اہل سنہ والجماعہ سے کیا، ان کا تو مقصود ہی آئے دن مسلک حق اہل سنہ والجماعہ پر شب خون مارنا، انتشار و افتراق پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر کوئی اجماع نہیں ہے کہ انفسنا سے مراد علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، بلکہ شیعہ نے جس طرح انفسنا سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مراد لیے ہیں، اس کا علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے کھلے الفاظ میں رد کیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ شیعہ کا نظریہ ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اب نا انا کے اندر شامل کیا ہے علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس لیے برخوردار کے علاوہ بھی کسی کو پڑھ لو جو سنی ہو، برخوردار جیسے تو بہت مل جائیں گے۔ اگر نہ کسی سنی کو پڑھا ہوتا اور اکابر کو پڑھا ہوتا، ان کی تفاسیر کو دیکھا ہوتا تو یہ جاک موصوف نہ مارتے۔ بہرحال اس کے بعد جناب صغرا کبرا پیش کر رہے ہیں اور شکل اول بنا کے جناب حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں، اور وہ بھی قطعی طور پر۔ یعنی خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، حماقت کی بھی حد ہو گئی اور تعصب کا بھی برا ہو۔ عجیب بات کی، بس صرف افضلیت علی کی نہیں، افضلیت علی کے قطعی ہونے کی بات کر گئے۔ بھئی یہ بات تو بیٹھے نا وہاں جن کا نام لے رہے ہو صاحب زبدہ شیخ و تفضیلیہ، ان سے پوچھتے بھئی یہ میں نظریہ بیان کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بھئی جس کو مرضی افضل مانے، کسی کی افضلیت قطعی نہیں۔ اور انہوں نے بھی عجیب ڈونگ رچایا، یعنی کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں افضلیت ابو بکر کے، اور دلائل سارے وہ بھی افضلیت علی المرتضیٰ پہ دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے تاریخ میں یہ پہلا بندہ دیکھا ہے کہ جو دلائل اپنے موقف کے خلاف دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ دعویٰ کر گئے، اور اس کو ثابت کیسے کیا؟ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں انفسنا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو پھر یہ شکل اول یوں بنی کہ علی نفس نبی ہے، یہ صغرا، اور نفس نبی کے برابر کوئی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ علی کے برابر کوئی نہیں۔ تو اب میں سب سے پہلے تو اس شکل اول کے صغرے پہ موصوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ موصوف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علی نفس نبی ہے، یہ بات تو عقلاً محال ہے۔ اگر منطق سے تھوڑی بہت بھی جناب کو آشنائی ہوتی تو ایسی بات کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جزئی حقیقی ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بھی جزئی حقیقی ہے۔ جب ذات مصطفیٰ بھی جزئی حقیقی، ذات علی المرتضیٰ بھی جزئی حقیقی، تو ایک جزئی دوسری جزئی کا عین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا؟ کس استاد نے پڑھایا؟
اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ خدا کے بندے عقل کو ہاتھ مارو، بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک جزی دوسری جزی کا کسی صورت میں عین نہیں ہو سکتی، یہ معال عقلی ہے۔ خدا کے بندے تم ایک جزی کو دوسری جزی قرار دے رہے ہو اور پھر نتیجہ نکال رہے ہو۔ چلو بھئی تم نا صغرا کبرا نہیں دیکھ سکتے، تعلیم المنطقی دیکھ لو یار، اس میں ہی تم شرائط پڑھ لیتے کہ شکل اول اگر بن بھی جائے تو شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط کیا ہیں؟ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط ہیں ایجاب صغرا کلیت کبرا، کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے۔ جناب نے تو جو شکل اول بنائی ہے یہاں پر، تو جناب کی کیا شکل ہے جو آپ نے بنائی، وہ بھی بڑی عجیب شکل بنائی، اور صورتحال کیا ہے کہ وہاں تو کبرا کلیہ ہی نہیں ہے، کلیت کبرا کی تو شرط ہی نہیں پائی گئی۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو نتیجہ کیسے آئے گا؟ تو اس لیے زیادہ منطقی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نا منطق پڑھنی ہے تو فاضل بریلوی سے پڑھو یا فاضل بریلوی کے کسی اسٹوڈنٹ سے پڑھو۔ باقی تم اگر مدرس ہو آستانہ عالیہ گولڈا شریف، تو وہ عظیم یہ مقدس آستانہ ہے کہ جن اکابر کے عقائد و نظریات اہل سنہ والجماع کے ہیں اور وہ اہل سنت کے اکابر ہیں، تم اگر صرف تصفیہ کو ہی دیکھ لیتے نا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم جہاں پہ مدرس ہو اس آستانے کا نام جس ہستی قبلہ عالم فاتح قادیاں پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہے، تو ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور نظریہ پڑھنا ہے نا تو تصفیہ اٹھاؤ، اور تصفیہ کے صفحہ نمبر 19 پر حضرت ابو بکر بن عیاش کا یہ قول نقل کرتے ہوئے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کوئی شخص پیدا ہی نہیں فرمایا۔ نظریہ تو یہ، اور پھر کیوں دلیل نیچے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دیکھو، پیر صاحب فرماتے ہیں کیوں کہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے، غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقعہ ہوا ہے، اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں ہے۔ اب جو دلیل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کر رہے ہیں، یہی دلیل آپ کے سلسلے کے استاذ امام حریت امام فلسفہ و منطق آپ نے امتناع النظیر میں ذکر کی ہے، اور ذکر کر کے اس مسئلے کو قطعی قرار دیا ہے کہ حضرت امام فضل خیروادی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفضیل کی قطعیت کو درم برم کر دیا ہے، جبکہ یہ مسئلہ قطعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تمام صحابہ سے افضل ہونا یہ قطعی اور یقینی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام فضل حق خیروادی، اور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضرات شیخین کا افضل ہونا اس پر موقوف ہے کہ ختم نبوت کی نشانیوں اور اس پر مرتب ہونے والے منافع اور مصالح اور ان کی ترویج و اشاعت کا کارنامہ جس طرح حضرات شیخین کے دست اقدس سے منصہ شہود پر آیا، کسی دوسرے کے ہاتھ پر سر انجام نہ ہوا۔ تو جو دلیل امام فضل خیروادی پیش فرما رہے ہیں وہی دلیل پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تصفیہ میں ذکر کر رہے ہیں، تو امام فضل خیروادی اس کو قطعی قرار دے رہے ہیں، اور پیر صاحب چونکہ آپ کا سلسلہ تلمذ بھی خیروادیہ ہے تو آپ بھی یہی دلیل دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیر صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو قطعی مان رہے ہیں، افضل قرار دے رہے ہیں۔ پیر صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور جناب کہاں منہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ جی آپ کہاں پہ ہوتے ہیں اور کون ہیں آپ کہ آپ آئیں گے اور اٹھ کے نیا نظریہ اور عقیدہ بیان کر دیں گے؟ تو یہ نہیں سنا جائے گا۔ اس لیے مدرس پتہ نہیں کیسے مدرس، یعنی یہ بندہ اگر مدرس ہے تو پھر پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ بندہ اگر مفتی ہے تو پھر سائل کا عالم کیا ہوگا؟ جی تو اس لیے جناب عقل کو ہاتھ ماریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اہل سنت کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ وہی واقعہ ہے کہ جس پہ اکابر ہیں۔